سب سے بری بیماری ہے مفلسی۔ مفلسی ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان کی کوئی عزت نہیں رہتی، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے، اس دور میں جس کے پاس پیسہ ہے وہی سب سے عزت دار ہے۔ آپ جیسا مرضی گناہ کرتے رہیں، جو مرضی برا کام کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے آئیڈیل اس وقت ہوں گے جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا۔ اور آج کل کے دور میں اور اس مہنگائی کے دور میں ہر انسان پریشان ہے، مفلسی میں مبتلا ہے۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ کو ایسا وظیفہ دوں گا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس وظیفے میں برکت نہ ہو۔ پورا ایمان ہے، پورے ایمان کے ساتھ آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایسے بہن بھائی جو مفلسی کا شکار ہیں، جو کہ قرض دار ہیں، قرض در قرض میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، قرض میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور ہر دفعہ وہ نئے مقروض بن جاتے ہیں، مقروض در مقروض ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ ان کی عزت نہیں کرتے کیونکہ عزت پیسہ سے ہے۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ کو ایسا عمل دوں گا جس سے آپ جائز طریقے سے پیسہ کما سکتے ہیں، اور جو کہ مجرب وظیفہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ میری کچھ بہنیں ہیں جنہوں نے مجھے میسج کیا تھا کہ ہماری حالت بہت خراب ہے، مفلسی کا شکار ہیں، خاص طور پر ایک کراچی سے تھیں اور مظفر گڑھ سے تھیں۔ تو میں اس لیے نام لے رہا ہوں تاکہ وہ ویڈیو دیکھیں تو وہ جو جان سکیں کہ یہ وظیفہ ان کے لیے کتنا اہم ہے۔ تو اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کی مفلسی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ بہت ہی زبردست اور اعلیٰ وظیفہ ہے جو کہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں حد درجہ افلاس اور تنگ دستی میں مبتلا ہوں، رزق بہت تنگ ہے، آپ کچھ تعلیم فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ رزق مجھ پر فراخ کر دے اور میری مالی حالت درست ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم باہر سے گھر میں داخل ہو تو کہو السلام علیکم، خواہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد کہو السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ایک بار پڑھو۔ اسی عمل سے اللہ تعالیٰ تمہاری مفلسی دور کر دے گا۔ بالکل آسان ہے، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں، چاہے آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے یا اکیلے ہیں، جیسے یہ دروازہ کھولیں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اس کے بعد کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو حضرت سہیل فرماتے ہیں کہ اس شخص نے یہی عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر غنی کر دیا کہ وہ اپنے ہمسایوں، عزیزوں اور دوستوں کو تقسیم کرنے لگا۔ ضرورت مند کو چاہیے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو اس عمل کو کرے، خواہ دن میں 20 مرتبہ داخل ہو۔ قانون قدرت بالکل سیدھے اور سادے ہوتے ہیں۔ عاملین جو عمل تعلیم فرماتے ہیں ان میں سے اکثر پیچیدہ ہوتے ہیں کہ عام آدمی انہیں کر ہی نہیں سکتا۔ اعداد نکالو، تکسیر کرو، حروف بناؤ، موکل بناؤ، نقش بناؤ، یہ کردہ وہ کردہ، غرض ہزار قسم کے طریقے ہوتے ہیں، مگر جو عملیات قدرت میں کوئی بھی جو ہے پیچیدگی نہیں ہوتی۔ عامل کے پڑھیں گے تو اس میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ عمل ہیں جو آپ آسانی سے گھر میں کر سکتے ہیں۔ یہ جسٹ میرے خیال میں 2 یا 3 منٹ کا ہے۔ آپ جیسے جائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے خیال میں 1 منٹ 1.5 منٹ لگے گا۔ تو جتنی بار آپ باہر سے گھر داخل ہوں گے تو یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل تعلیم فرماتے تھے بالکل سادہ ہوتے تھے، لیکن اس سادگی پر ہماری بے شمار بناوٹیں قربان ہوں۔ دنیا کے لوگ مشکل پسند ہوتے ہیں، جس عمل میں جس قدر پیچیدگیاں اور عجیب و غریب باتیں ہوں گی اس کو ہر شخص عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، مگر حضور کے عملیات کا مرتبہ تو ان سے دریافت کریں جو اس راہ کے گدھا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ باوضو رہنے کی کوشش کریں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، اور مشکل آ جائے تو اس میں صبر کیا کریں۔ جب آپ صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا پھل دیں گے۔ اور جب بھی نماز پڑھیں
دعاؤں میں مجھے یاد لازمی رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات لازمی کرتے رہا کریں، کیونکہ صدقہ خیرات جو ہوتا ہے وہ بہت سی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ خیرات ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں میں 500 میں ہو، آپ ڈیلی کا 10 روپے بھی صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن صدقے کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔